تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایشوز ہیں واقعی ہیں جو ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. بہت سارے چیلنجز میں سیکیورٹی کنسرن ایک بہت بڑی ریزن ہے. جو مطلب اسٹوڈنٹس کو پوچھ تاچھ کے لیے بلا لیا, شکایت ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے لیتے ہیں کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس سم ٹائم اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اگر واقعی جو یہ کلیم ہو رہے ہیں اگر اس طرح ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صوبے ہے جو ہمارے اختیارات کو لے کر کھا گئے اور انہوں نے بڑی بڑی سڑکیں بنا دی. یہ کیا چکر ہے؟ یہ چیزیں اگر اسلام آباد میں پاسبل ہیں, بڑے روڈ پاسبل ہیں, صاف ستھرا انفراسٹرکچر پاسبل ہے, یہ چیزیں ہمارے علاقے میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو بھی بہت سارے چیلنجز نظر آتے ہوں گے. بلوچ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ سننے کو ملا ہمیں کہ جی آپ پتہ نہیں ہمیں اسپیسیفک ٹارگیٹ کر رہے ہیں, لیکن ووٹنگ ہوتی ہے بہرحال وہ فارم 47 سے چینج ہو جاتے ہیں. بلوچستان میں جو چیلنجز نظر آتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں, خاص طور پر بلوچستان کی یوتھ کو اگر سامنے رکھیں؟ بلوچستان کی یوتھ جو سمجھ رہا ہے, جو ایشوز فیس کر رہا ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, آپ کیا فیس کریں. السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو توارے پاکستان کی اس سیریز میں, جس میں ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے, خاص طور پر بلوچستان کے ان نوجوانوں کے حوالے سے جو ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو, جو کہ بہت ساری محرومیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کو پروگریسو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اس کو ترقی یافتہ بنانے میں اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. یہ ایسے نوجوان ہوتے ہیں عام طور پر جن سے ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے بلوچستان کے لیے کوئی اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, اس کو ہیلپ فل کر رہے ہیں, وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے چیلنجز کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے ارشاد لال. پریزیڈنٹ ہے ایک کونسل کے جو کہ پروگریسو یوتھ کے اوپر کام کر رہی ہے. اس پوری کونسل کا نام ہے پروگریسو یوتھ کونسل, جس میں ان کا یقیناً ایز اے پریزیڈنٹ بہت اہم رول ہے. پورے پاکستان کی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں جتنے بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں اور پرٹیکولرلی یوتھ آف پاکستان ہیں, ان سب کو ملا رہے ہیں, ان کو کمبائن کر رہے ہیں. فردر کیا کرنا چاہتے ہیں انہیں سے ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ارشاد, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, تھینک یو میم ہیونگ می. بلوچستان سے آواران سے آپ کا تعلق ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آواران کیسی جگہ ہے؟ آواران بہت ایک اچھی جگہ ہے جس کی نوجوانوں کی بہت ساری کنٹریبیوشنز ہیں صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے. آواران کیونکہ پسماندگی کے لحاظ سے ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ آواران ایک پسماندہ علاقہ ہے, وہاں پہ ایجوکیشن میں وہاں کی جو اسکولز ہیں ان میں بہت سارے مسائلز ہیں, وہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اوور آل آواران کے جو نوجوان ہیں وہ پورے کنٹری لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے آواران کا نام روشن کر رہے ہیں. بہت سارے آواران کے آپ کو اسٹوڈنٹس ملیں گے اسلام آباد میں, باہر ممالک میں, جو اسٹڈیز کر رہے ہیں, اپنے علاقے اور ملک کی نام روشن کر رہے ہیں. آواران کی اگر ہم بات کریں اور آواران کی خوبصورتی یا آواران کی اسپیشلٹی کی بات کریں تو کیا چیز ہے جو آواران میں بہت مشہور ہے؟ آواران میں ایک تو آواران کی پیاز بہت میٹھی, اور پورے پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ آواران کی پیاز ایک قسم سے اعلیٰ کوالٹی کی پیاز ہے. اور دوسرا آواران کے لینڈسکیپ ہیں, آواران کا جو انفراسٹرکچر ہے, پہاڑ ہیں, جو میدانی علاقے ہیں, اگر وہ آپ دیکھیں گے وہ مطلب بہت زبردست اور ٹورزم کے لحاظ سے بہت ایک اچھا لینڈسکیپ ہے. جب آپ پاکستان پروگریسو یوتھ کونسل بنا رہے تھے, پروگریسو یوتھ کونسل کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پروگریسو یوتھ کونسل کو بنانے کا جو ہمارا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یونیورسٹیز میں, لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے ہی سرکل میں رہتے ہیں. فار ایگزامپل جو پنجابی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے پنجابی دوستوں کے ساتھ پنجابی سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا مطلب جو سرکل ہوتا ہے, گپ شپ ہوتا ہے, وہ اپنے سرکل تک محدود ہوتا ہے. جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے سرکل تک محدود ہوتے ہیں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی انوائرمنٹ, ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ جتنے بھی پاکستان کے جتنے اقوام ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, نوجوان ہیں, یونیورسٹیز میں آتے ہیں, پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ, ایسا پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کریں, اپنے علاقوں کے بارے میں بتائیں,
ایکسپوجر ہو, انٹریکشن ہو, تاکہ بلوچستان والے کو پتہ چل سکے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, گلگت میں کیا ہو رہا ہے. ایک گلگت والے کو, ایک کے پی کے والے کو, ایک پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ جی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان کہاں پہ, وہاں کے کون سے اضلاع ہیں, ٹورزم کے لحاظ سے وہاں پہ کون کون سی جگہیں ہیں بندہ جا سکتا ہے, وہاں کی اسپیشلٹیز کون سی ہیں, وہاں کا کلچر کیسا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیسیکلی آئیڈیاز اپنے شیئر کر سکیں ایک پروگریسو فیوچر کے لیے, جو بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی تک آپ کی یہ کونسل بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں اور کتنا فروٹفل ہے یہ؟ ابھی تک تو ہم نے ایک اس کو اسٹارٹ کیا تھا یونیورسٹی آف نمل میں, تو 1 سال ہم نے وہاں پہ کام کیا, میں وہاں پہ اس کو خود لیڈ کرتا رہا ہوں. اس کے بعد ابھی کوئی 1 سے 2 مہینے ہو گئے, ہم نے پاکستان کے 8 یونیورسٹیز میں جو میجر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی چیپٹرز بنائی ہوئی ہیں. ویری نائس. جس میں یونیورسٹی آف بلوچستان ہے, بیوٹمز کوئٹہ ہے, نمل اسلام آباد ہے, اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد میل اینڈ فیمیل کیمپس دونوں میں, پنجاب یونیورسٹی لاہور ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, اور اسی طرح تربت یونیورسٹی, گوادر یونیورسٹی, میر شاغر خان رند یونیورسٹی, اور باقی ملک کے بڑے جامعات ہیں جس میں پشاور یونیورسٹی ہے. وہاں پہ ہماری کوآرڈینیشن چل رہی ہے تاکہ ہم اپنی وہاں پہ چیپٹر اوپن کر سکیں. ویری نائس. یہ تو بہت ہی اچھا اقدام ہے, خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹس کا جن کا بیک گراؤنڈ بہت کم ہوتا ہے. آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس دوسرے جو صوبے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں. تو یہ فیکٹر ہمیں پاکستان میں پرٹیکولرلی بلوچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ بلوچستان سے تو نکل آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جب اسلام آباد آتے ہیں یا لاہور میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا فار انسٹنٹ وہ کراچی کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سو ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی سے یہ شکایت ملتی ہے, یہ شکایت ہمیں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے ملتی ہے, دوسری طرف کراچی یونیورسٹی بھی ایسا ہی گلا کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے ایک سرکل سے باہر نہیں نکلتے, جس کی وجہ سے ہمیں ان کے اوپر زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے, سیکیورٹی کنسرن کریٹ کرتے ہیں. جب آپ نے پروگریسو یوتھ کونسل بنائی تو اس کا امپیکٹ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے بلوچستان کے ان اسٹوڈنٹس پہ جو خاص طور پر دیہی علاقوں سے, بلوچستان کے رورل ایریاز سے آئے ہوئے ہیں اور شہروں میں پڑھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ زیادہ تر جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ مطلب بلوچستان سے باہر تو آ جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں ان کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے, آ جاتے ہیں, لیکن وہ دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, دوسرے قوم کے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ان کے ساتھ گل نہیں مل پاتے یا ان کے ساتھ اس طرح سے ان کی انٹریکشن نہیں ہو پاتی. تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایشوز ہیں, واقعی ہیں, جو ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں. لیکن دیکھیں بلوچستان سے ایک اسٹوڈنٹس اٹھ کے آتا ہے, اس طرح سے اس کی اس ٹائم ایکسپوجر نہیں ہوتی, ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. جب وہ اسلام آباد آتا ہے, یہ پھر سینئرز کی جو پہلے سے بلوچ اسٹوڈنٹس اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ایک طریقے سے فرض بن جاتا ہے کہ تاکہ ان کو یہ چیز بتائیں کہ آپ ان دوسرے کے ساتھ ملیں, انٹریکشن کریں باقیوں کے ساتھ, اٹھیں بیٹھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ آواران سے ہیں, آپ تربت سے ہیں, آپ کوئٹہ سے ہیں, آپ لورولائی سے ہیں, آپ صرف اپنے کمیونٹی تک ہی محدود رہیں. تو یہ اس میں پی وائی سی میں ہم کوشش, ہماری جو مین پریورٹی ہم نے رکھا ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس کو ایز مچ ایز ہم ان کو پریورٹائز کریں. جو مین پوزیشنز ہیں ہمارے کونسل کی, جیسے پریزیڈنٹس وغیرہ ہیں, ان پوزیشنز پہ ہم بلوچ اسٹوڈنٹس کو زیادہ موقع دیں تاکہ ان کی ایکسپوجر ایک قسم سے بہت اچھے طریقے سے ہو سکے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں اور چیزیں سیکھ سکیں. دیکھیں بلوچستان کی محرومیوں اور بلوچستان میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس ہیزیٹیٹ کرتی ہیں کہ ہم کسی اور کے ساتھ جب زیادہ انٹریکشن کریں گے پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کا نگیٹو امپیکٹ آئے گا, پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو جب ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک پازیٹیو میسیج دیں, اپنے بلوچ اسٹوڈنٹس کو امپاور کرنے کا ایک ذریعہ بن سکیں. بہت سارے چیلنجز میں سیکیورٹی کنسرن ایک بہت بڑی ریزن ہے جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. ہم نے گزشتہ کئی عرصے میں دیکھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں کچھ ایسے آپریشنز کیے گئے جس کی وجہ سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا. کیا آپ خود نمل یونیورسٹی میں اس وقت بھی انرولڈ ہیں؟ کوئی ایسا ایشو آپ کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے؟ ایز فار ایز می کنسرن تو آج تک مجھے اس طرح کا کوئی بھی ایشو فیس نہیں کرنا پڑا.
ہاں ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں, میں بھی سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں, لوگوں سے مختلف سنتا ہوں کہ اس طرح کے کچھ معاملات ہیں, سیکورٹی کنسرنز ہیں جو مطلب اسٹوڈنٹس کو پوچھ تاچھ کے لیے بلا لیا, یا ان کی ایک قسم سے پروفائلنگ ہوتی ہے, وہ یہ شکایت ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے لیتے ہیں. لیکن اس معاملے میں ایک دیکھیں کمپلیکس سچویشن ہے, اس پہ اتھارٹیز کو, جو ہمارا گورنمنٹ ہے, صوبائی گورنمنٹ ہے, وفاقی گورنمنٹ ہے, ان کو بیٹھ کے ایک طریقے سے سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر زیادہ کوئی پریشر کرتے ہیں یا ان کے اوپر ان کو زیادہ فورس یوز کرتے ہیں ان کے خلاف, تو پھر یہ ایک اس کا ایک نگیٹو رزلٹ آئے گا. تو جتنا چیزوں کو آپ ان کو انگیج کر کے, ان کے ساتھ بات کر کے چیزیں سولو ہو سکتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے. مجھے ابھی بھی اپنی سیکیورٹی اداروں سے ہمیشہ یہ والا گلہ رہتا ہے کہ ہم سم ٹائم ہمارے ادارے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں پروفائلنگ کس طرح سے کرنی ہے. مے بی میں خود کئی بار سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ویریفیکیشن کے لیے یا اپنی سیکیورٹی کلیئرنس کے نام پر میری بھی کئی بار ہوئی ہوگی, بلکہ میرا خیال ہے میں تو ابھی جس آفس میں کام کرتی ہوں ہر اگلی مومنٹ سے پہلے ہماری ایک دفعہ سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے اور ایک لسٹ چیک کیا جاتا ہے کہ کون کون جا رہا ہے. تو سیکیورٹی والے میرے گھر بھی آتے ہیں, وہی سیکیورٹی والے مجھے اپنے آفس میں بھی بلا کے پوچھتے ہیں. سو آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں ایک ایسے ادارے میں کام کر رہی ہوں جس ادارے میں کام کرتے ہوئے, یہ میں اپنی جاب کے بارے میں بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, کہ مجھے جو وی آئی پی موومنٹس کرنی ہے, یا ہم جرنلسٹ اگر ایز اے جرنلسٹ کہیں پہ موو کرتے ہیں تو سیکیورٹی ادارے آپ کی کلیئرنس کرتے ہیں. سو آپ کو نہیں لگتا کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس سم ٹائم اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں؟ ابھی یہ تو ایک کمپلیکس سچویشن ہے, اس کے اوپر میں ایک اسپیسیفک کامنٹ نہیں کر سکتا کہ بلوچ اسٹوڈنٹس ٹھیک کہہ رہے ہیں یا جو ریاستی ادارے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں جب وہ بیٹھیں گے ایک کمپریہنسو پینل کے ذریعے, پلیٹ فارم کے ذریعے ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے, تبھی پتہ چل پائے گا کہ جی کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. اگر واقعی جو یہ کلیم ہو رہے ہیں اگر اس طرح ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ یہ بندہ بلوچستان کا ہے تو یہی غلط کر رہا ہوگا. غلط کر رہا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, پنجابی بھی کر سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ترکی میں اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر ایک حملہ ہوا اور فوراً سے یہ نام سامنے آیا کہ ایک پاکستانی ہے. سو اس وقت یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ بلوچ پاکستانی ہے, پٹھان پاکستانی ہے, پنجابی پاکستانی ہے, کشمیری پاکستانی ہے, پاکستانی ہے. سو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لنگوسٹکس کا یا کسی صوبے سے تعلق ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس ادارے یا اس صوبے کی وجہ سے سیکیورٹی کنسرن بن گئے. اوکے, کمنگ بیک ٹو دا یوتھ چیلنجز, آپ کو بھی بہت سارے چیلنجز نظر آتے ہوں گے. ایک اور تاثر ہے, بلوچستان کا اسٹوڈنٹ جب پاکستان کے بڑی یونیورسٹیز میں اور بڑے شہروں میں جاتا ہے تو وہ فردر گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ صوبے ہیں جو ہمارے اختیارات کو لے کر کھا گئے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی سڑکیں بنا دی, یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بلوچستان میں آپ خود بھی یقیناً بلوچستان گئی ہوں گی, بہت بار دیکھا ہوگا, کوئٹہ گئے ہوں گے, وہاں پہ انفراسٹرکچر کے بہت سارے ایشوز ہیں. پراپر جو انفراسٹرکچر اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے ابھی تک. روڈز کے ایشوز ہیں, بہت سارے اور ایشوز ہیں, سٹیز اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے, سیوریج سسٹم اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ بلوچستان سے وہ محرومیاں, وہ چیزیں دیکھ کے جب اسلام آباد جیسے شہر میں, کراچی جیسے شہر میں یا لاہور جیسے شہر میں آتا ہے تو وہ یہاں کی ایک ڈیولپمنٹ دیکھتا ہے, یہاں کے انفراسٹرکچر دیکھتا ہے, ایک قسم سے وہ محرومی کا شکار ہو جاتا ہے, شدید محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. کہ یہ چیزیں اگر اسلام آباد میں پاسبل ہیں, بڑے روڈ پاسبل ہیں, صاف ستھرا انفراسٹرکچر پاسبل ہے, یہ چیزیں ہمارے علاقے میں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ ایک پر محرومی کے شکار بن جاتے ہیں. لیکن دراصل اس چیز کا کوئی لنک نہیں بنتا. وہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پراپر فنڈز جاتے ہیں جو وہ ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فنڈز کو یوٹیلائز کریں انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے, ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر بنانے کے لیے, ایجوکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے. دیکھیے بلوچستان میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, بلوچستان میں فنڈز کی کمی نہیں ہے, بلوچستان میں ول کی کمی ہے. بلوچستان کے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان میں تھوڑی کرپشن کم کرنے کی بھی کمی ہے ایسے مطلب مجھے لگتا ہے کرپشن از اے مین فیکٹر. ایسے ہی ابھی بھی بلوچستان میں 2026 میں آ کے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کرپشن
ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے کسی اور زمانے میں ہوتی تھی. ایک ٹائم تھا میڈیا نہیں تھا, رپورٹ نہیں ہوتی تھی چیزیں, تو جو چیزیں جیسے ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی. ایسے ہی واٹس ناؤ, اب کیا لوگوں کے پاس کوئی پورٹل, کوئی پلیٹ فارم, کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اپنی آواز ابھی جو حکومت تک پہنچائیں؟ ابھی جو بلوچستان میں ایک پازیٹیو چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کے نوجوان ہیں, صحافی برادری ہے, وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ انہیں بلوچستان اٹھا تو نہیں لیتے؟ نہیں کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا. آپ انفراسٹرکچر پہ بات کریں, ان چیزوں پہ بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں انٹل اینڈ انلیس اگر آپ کوئی اور راستے پہ ہم چلے کس چیز پہ بات کریں تو نہیں اٹھائیں گے, وہ تو میں کلیئر نہیں کر پاؤں گا, وہ کنسرن اتھارٹیز ہی بتا ہاں سکتے ہیں. کنسرن اتھارٹی کی مرضی ہے, ان کا دل کرے تو پیٹرول کی پرائسز ہائی ہونے پہ بھی اٹھا لے. ایسے ہی لیکن پازیٹیو چینج یہ ہے کہ میں کیونکہ ذاتی طور پر دیکھتا رہتا ہوں بلوچستان کے ہر کونے سے صحافی برادری جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہوتے ہیں, جہاں کوئی روڈ بن رہا ہے, کوئی سیوریج سسٹم بن رہا ہے, کوئی پل بن رہا ہے, اگر وہ ٹائملی نہیں بن پا رہا ہے یا ان کی کوالٹی اس حساب سے نہیں ہے, وہ تو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, سوشل بہت میڈیا اچھی میں پوسٹ بات ہے کرتے یہ. ہیں. تو جو کنسرن اتھارٹیز ہیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہو جاتا ہے. جو پہلے نہیں ہوتا تھا, چیزیں بالکل پیپر میں آتا تھا لیکن گراؤنڈ پہ اس کی بالکل کوئی ویزیبلٹی نہیں ہوتی تھی, لیکن اس سے کافی اب بہتر ہیں. کرپشن کے چیلنجز ہیں, ایشوز ہیں, لیکن اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بہتری آئی ہے سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی وجہ سے. تب ٹریڈیشنل میڈیا کو تو بھول ہی جائیں پورے پاکستان میں. ٹریڈیشنل میڈیا ہمارا ایک گلا ہوتا ہے, ریسٹ ان پیس ہو گیا ہے وہ. ریسٹ ان پیس ہے بلوچستان کے لیے, تو ریسٹ ان پیس ہی ہے کیونکہ نہیں پورے پاکستان کے لیے ریسٹ ان پیس ہے. ایسے ہی ہے. اور ہمارا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے انفارچونیٹلی وہ اس وجہ سے ریسٹ ان پیس پوزیشن میں گیا ہے کہ جو اداروں کے مالکان ہیں انہوں نے اپنی ترجیحات کو چینج کر لیا ہے. اور جنرلی رول یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کا کام آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اویئرنیس دینا, ایجوکیشن دینا, کرپشن کے پیچھے نہیں بھاگنا ہوتا ہے. وہ صرف لوگوں کو آگاہ کرتے جائیں تو الٹیمیٹلی شعور جو ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے اور شعور آپ کو لے کر جاتا ہے اس نہج پر جہاں پر آپ اپنے اداروں کو میں ریفارمز لے کر آتے ہیں. اور جب تک شعور نہیں ہوگا تو وہ پاکستان کیا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو اس علاقے میں پروگریس کبھی بھی نہیں آ سکتی. اچھا, یوتھ کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی خاص ٹریننگز وغیرہ بھی کرتے ہیں, سیمینار, کانفرنس, اور خاص طور پر جو بلوچستان کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو کیسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سوچ سے جس میں وہ پھنسا ہوا ہے؟ ابھی جو ہم نے اپنی پروگریسو یوتھ کونسل بنے, بہت سارے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا کیونکہ ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے بلوچستان کے, کیونکہ میرا خود تعلق بلوچستان سے, آواران سے ہوں, تو میں نے سب سے پہلے اپنے بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کی کہ میں نے اس طرح ایک پلیٹ فارم بنانے جا رہا ہوں. تو اس پلیٹ فارم کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوگا کہ جو پورے پاکستان کی یوتھ ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جا سکے. اس پلیٹ فارم پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, انٹریکشن کریں, جو سمجھتے ہیں ان کو ایشو فیس کر رہے ہیں وہ انہی ایشوز پہ وہ سیمینارز اپنے اداروں میں رکھوائیں, اپنی یونیورسٹیز میں رکھوائیں, ایونٹس رکھوائیں, مینٹورنگ سیشنز رکھوائیں. جو گیسٹ اسپیکر وہ سمجھتے ہیں جن کو بلانا چاہیے, وہ سیکھ سکتے ہیں, جن کو وہ پسند کرتے ہیں, جو یونیورسٹی چیپٹر, وہ اپنی مرضی کے بلائیں. ہمارے سینٹرل کیبنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اپنی مرضی سے بلائیں. تو اسٹارٹنگ میں ہمیں یہ فیس کرنا پڑا کہ جی آپ بلوچ اسٹوڈنٹس کو کیوں پہلے اسپیسیفک ٹارگیٹ کریں, کیونکہ پتہ ہے ہر قوم کا کونسل وغیرہ بنے ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, ہر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اس طرح کے کونسلز. یس, یہ اچھی بات ہے, پازیٹیو چیز ہے. وہ اپنی قوم کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, پازیٹیو ایک انیشیٹو ہے. لیکن ہمارا انیشیٹو یہ تھا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جوڑیں, بلوچ بھی ہو, پٹھان بھی ہو, سندھی بھی ہو. لیکن ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ سننے کو ملا ہمیں کہ جی آپ پتہ نہیں ہمیں اسپیسیفک ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا آپ ہمارے کونسل کے خلاف, آپ ہمیں لیڈر نہ بنا دو. ہاں ایسے ہی ہے کہ آپ پتہ نہیں کس مقصد سے یہ کر رہے ہیں. تو آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں PYC پروگریسو یوتھ کونسل یہ ہم نے بنایا اس لیے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ آ سکیں. دیکھیں یونیورسٹی میں ایک تو کونسلز ہوتے ہیں, ہر قوم کے اپنے ہوتے ہیں, پنجابی کا اپنا ہوتا ہے, بلوچ کا اپنا ہوتا ہے, پشتون کونسلز علیحدہ ہے, بالکل ایسی کشمیری ہے, سرائکی ہیں. تو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں آپ کی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹل سوسائٹیز. وہ یا تو جتنے بھی سوسائٹی یا وہ ایک قوم کی حد تک لمیٹیڈ ہوتی ہیں یا وہ ایک ڈپارٹمنٹ کی حد تک لمیٹیڈ ہوتی ہیں. لیکن PYC اوور آل یونیورسٹی میں ایز اے آفیشیل سوسائٹی کام کرے گا, جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہماری اپروچ ہے, کوآرڈینیشن ہے. تو یہ ایک آفیشیل سوسائٹی ہوگا یونیورسٹی میں. جو اسٹوڈنٹس اس کو جوائن کریں گے
چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو, بلوچ ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو, کسی نریٹو کو سپورٹ کرتا ہو, جس کو بھی سپورٹ کرتا ہو, ہمیں اس کے پرسنل بلیف سسٹم پہ یا پرسنل جس کو سپورٹ کرتا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اوکے, مذہب کا بھی آپ کی آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں؟ نہ مذہب کا, نہ جینڈر کا, نہ پولیٹیکل پارٹی کا, نہ کسی قومیت کا, سب آ سکتے ہیں, سب اس کو جوائن کر کے اس کے تھرو آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں, ایونٹس کروا سکتے ہیں اپنے ادارے میں. جیسے بلوچ کلچر ڈے آتا ہے, پنجابی کلچر ڈے آتا ہے, پشتون کلچر ڈے آتا ہے, باقی جو ہمارے پاکستان کے اقوام کے کلچر ڈیز ہیں سندھی کلچر ڈے, وہ اپنے یونیورسٹیز میں اگر وہ کلچر ڈے کی مناسبت سے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایونٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ PYC کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. اچھا, اگر مثال کے طور پر ہم بلوچ کلچر ڈے پہ کوئی ایونٹ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ PYC اکیلے اس کو لیڈ کرے گا. جو بلوچ کونسلز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی انوائٹ کریں, آپ آ کے ہمارے ساتھ مل کر بلوچ کلچر ڈے کو ایک اچھے طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں, دوسروں کو دکھائیں کہ جی بلوچ کلچر ڈے کیا ہے. اسی طرح اگر پنجابی, پشتون, سندھی, سرائکی, کشمیری کسی بھی کلچر ڈے کا ہوتا ہے ایونٹ, ہم ان کے کونسلز کو بھی انوائٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کولیبریٹ کر کے یہ ایونٹ کامیاب بنائیں. تو ہم مطلب سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ایک پروگریسو فیوچر کے لیے. ارشاد, بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا, خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ یہ والی انٹیگریشن آف بلوچ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. ہم ابھی آف ایئر بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میرے ساتھ جب ڈاکٹر معصوم یاسین زئی آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس بلوچستان, قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹ آتے تھے نا, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتے ساتھ ہی شہر دیکھتے تھے, انفراسٹرکچر دیکھتے تھے, محرومی کا شکار ہو جاتے تھے. پھر ان کے دماغوں میں اتنی بار یہ بات ڈالی گئی ہے کہ آپ کے صوبے میں جو کچھ ہوا ہے وہ بلوچستان, پنجاب نے کیا ہے. ایسے ہی آپ کو اگر کسی نے کھایا ہے نا تو وہ صرف اور صرف پنجابی ہے. یہ ہمیں بلوچستان کے لوگ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہی ہمیں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی نظر آتے ہیں. حالانکہ مجھے اگر سرکاری اداروں میں اگر میں دیکھوں تو مجھے جو منوپلی نظر آتی ہے وہ پشتونس کی بہت اسٹرانگ قسم کی ہے. سیکٹریز, ایڈیشنل سیکٹریز, CSS کرنے والے آفیسرز بہت زیادہ ہیں, اچھے اسٹرانگ نمبر میں. بلوچستان کے جو آفیشلز ہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ تو تاثر میں سمجھتا ہوں, ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاثر غلط ہے کہ جی فلانے صوبے کے ریسورسز فلانا صوبہ کار ہے. ہاں, آپ اپنے جو آپ کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, جو آپ کا پروونشل گورنمنٹ ہے, بیوروکریٹس ہیں, آپ ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں کہ کرپشن ہو رہا ہے, ان لوگوں نے ہمارے ریسورسز کا ہیں. اگر وہ کوئی پروگریس نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب اگر بلوچستان میں کہیں پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جی سوئی گیس یہاں سے نکل کر بلوچستان سے نکل کر پنجاب جا رہا ہے لیکن بلوچستان میں نہیں مل رہا, تو سب سے پہلے یہ کوشچن کس سے ہمیں کرنی چاہیے؟ ہم نے اپنی الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے, جو CM بلوچستان ہے, اس سے کرنی چاہیے کہ جی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں بلوچستان. پنجاب تو بل دے رہا ہے, پنجاب تو ایک سروسز پرچیز کر رہا ہے, اس کے پیسے دے رہا ہے. پنجاب میں اگر جا رہا ہے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. سب سے پہلے جو کوشچن آتے ہیں, ہم اپنی الیکٹڈ جن کو ہم ووٹ کرتے ہیں, ہر 4-5 سال بعد وہ آتے ہیں ہمارے پاس, ہم ووٹ کرتے ہیں, ان کے جھنڈے لے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. فارم 47 سے چینج ہو جاتے ہیں. ابھی ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن ووٹنگ ہوتی ہے بہرحال. ہاں, بہرحال ووٹنگ ہوتی ہے. ہاں, یس, ہاں, سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک میکینزم کے تھرو آتے ہیں, تو ان کو ہم سوال کرنا چاہیے, کوشچن کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہوتا, کرپشن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, نااہل ہیں, جو بھی ہیں. اگر ان سے ہم کوشچن کریں گے, ان سے نہیں ہو پا رہا, ان کی پھر ذمہ داری بنتی ہے, انہی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نہ محرومیاں ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں. ہم ڈائریکٹلی کسی اور قوم کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کریں. اگر آپ اسی طرح, میں کیونکہ خود گیا ہوں ساؤتھ پنجاب, آپ باولپور جائیں, راجن پور جائیں, یہ چیچا وطنی والی سائڈ جائیں جو بالکل ساؤتھ پنجاب میں آتے ہیں, وہاں پہ جتنی محرومیاں ہیں, غربت ہے, ایگزیکٹلی وہ بلوچستان میں بھی نہیں نظر آتی آپ کو. میں وہاں جا کر میں نے یہ چیز نوٹ کیا, جو محرومیاں ہمارے اواران میں ہیں, جو محرومیاں لسبیلا میں ہیں, جو محرومیاں خاران نوشکی میں, وہی محرومیاں ساؤتھ پنجاب میں بھی ہیں. بالکل, ہم صرف ایک اسپیسیفک سٹی کو اٹھا کے اسی پر ایک نیریٹو بنا دیتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اسی طرح بلوچستان میں بھی ترقی یافتہ شاید میں ابھی بھی آپ کو اسلام آباد کے ایک ایسے علاقے میں لے کے جا سکتی ہوں, وہاں جا کے کہیں گے کہ سیریسلی یہ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں. لیکن لوگوں کا ایک پرسیپشن ڈیولپ کر دیا گیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بلوچستان میں زیادہ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. یہاں اس وقت جہاں پہ آپ پوڈ کاسٹ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, ریسنٹلی یہاں پہ CDA اور DHA کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی آئی ہے, اور اس کے بعد جو میسو یہاں پہ لوگوں کی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے, گاؤں دیہات ختم ہوئے ہیں,
بری مام کی آپ مثال لے ایسے ہی، لیں، ایسے ہی۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر لوگ پاکستان بننے سے پہلے سے رہ رہے تھے. چلے کچھ علاقوں کو تو کمپلسیٹ کیا ہے DHA نے، جن علاقوں کو CDA ابھی بھی نہیں کر رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومتی پالیسیز میں پاکستان میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے فقدان کا ہے. سو ایسے ہی۔ ناؤ پروگریسو یوتھ کونسل کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں ان 10 ایئرز لیٹر آن پوزیشن؟ بیکاز ابھی آپ کی یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گی. جب آپ کی یونیورسٹی ختم ہو جائے گی تو کیا یہ پھر بھی یونیورسٹی میں فال رہے گا، اچھا اس کا یا آپ کے ساتھ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی طرح وہ بھی چلا جائے گا؟ نہیں، اس کا میکینزم میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا یا ہوں کہ PYC کا پورا اسٹرکچر کس طرح سے، وہ کام کس طرح سے کرے گا، اس کا فیوچر کیا ہے. کیونکہ ایک سب سے پہلے ہماری سینٹرل کیبنٹ ہے اسلام آباد بیس، جس میں فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ میں خود ہوں، ہماری جنرل سیکرٹریز ہیں، اسی طرح ایک ہماری تقریباً 9 سے 10 لوگوں کی ایک پراپر ٹیم ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے وہ مختلف NGOs کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن کا کام ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے کوئی ہم انیشیٹو لا سکیں، کوئی سیمینار کروا سکیں، کوئی ایکٹیویٹی کروا سکیں، کسی طرح سے ہم وہاں سے فنڈ کلیکشن کر سکیں. وہ جتنی بھی ذمہ داری وہ سینٹرل کیبنٹ سنبھالتا ہے. اس کے بعد آتی ہے ہماری پروونشل چیپٹرز آتی ہیں، جس میں ہماری ہر پروونس میں جتنے بڑے یونیورسٹیز میں وہاں پہ ہماری چیپٹرز بنی ہوتی ہیں. ہر چیپٹر کا جو پریزیڈنٹ بنتا ہے یا پورا ایک کیبنٹ بنتا ہے وہ 1 سال کے بعد چینج ہوتا ہے. جو نیا سال ہوتا ہے اس میں ہم چانس دیتے ہیں نئے لوگوں کو تاکہ وہ آ کے اس پلیٹ فارم سے کچھ سیکھ سکیں. جیسے کہ وہ آتے ہیں لیڈرشپ پوزیشن پہ، وہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے مسئلے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ مختلف ایونٹس کروا رہے ہوتے ہیں، مینٹورنگ سیشنز کروا رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں، اسکلز آ جاتی ہیں، ان کے اندر مینجمنٹ کے اسکلز آ جاتی ہیں، ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے. جو ممبرس PYC کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ بھی بہت سارے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ایونٹس اور پروگرامز کے ذریعے. دیکھیں یونیورسٹی صرف پڑھائی کا نام نہیں ہوتا جہاں پہ آپ جاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اپنے کورس اپنے پڑھ لیا، کلاسز لیا اور چلے گئے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ میں اس میں اسپورٹس آ جاتا ہے، ڈبیٹس آ جاتے ہیں، مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، مینٹورنگ سیشن ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے ایونٹس یونیورسٹی خود کرواتا ہے. لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹس کی ریپریزنٹیشن اس میں یا پارٹیسپیشن نہیں ہوتی پاکستان میں، تو PYC ول ورک ایز اے برج بٹوین یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اینڈ اسٹوڈنٹس. دیٹس اے نائس گول. ابھی اگر ہم چلیں اور بلوچستان کے کچھ چیدہ مسائل کی بات کریں تو آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کا تعلق کیونکہ بلوچستان سے ہے. اور ویسے مجھے تو پتہ ہے میں پچھلے 10-12 بلکہ 18 سال سے جو جرنلزم کر رہی ہوں اس میں نے بلوچستان میں بہت زیادہ کام کیا ہے. سو آئی نو وٹ کائنڈ آف چیلنجز دا پیپل آف بلوچستان فیس. لیکن اسلام آباد سے ان ساری چیزوں کو بیٹھ کے دیکھنے میں اور بلوچستان میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو فیس کرنے میں فرق ہے. تو آپ کو بلوچستان میں جو چیلنجز نظر آتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، خاص طور پر بلوچستان کی یوتھ کو اگر سامنے رکھیں؟ بلوچستان کی یوتھ کو جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیلنج ہے وہ لیک آف انٹیگریشن یا لیک آف انٹریکشن ہے. کس لحاظ سے؟ دیکھیں بلوچستان کی یوتھ جو سمجھ رہا ہے، جو ایشوز فیس کر رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، آپ کیا فیس کریں، آپ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں کیا فیس کر رہے ہیں، آپ اپنے سوشل سرکلز میں کیا فیس کر رہے ہیں. جب اتھارٹیز جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا ہمارے اتھارٹیز ان کے ساتھ جب بات کریں گے، ان کی ایشوز دیکھیں گے، کہ پوچھیں گے ان سے، تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہے کہ جی یوتھ کو تو بالکل چھوڑ دیں. ہم نے بھائی کہ وہی سردار نوابوں کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر لیا ہے. ہم دیکھتے ہیں الیکشن میں وہی آ جاتے ہیں، بڑے بڑے پوزیشنز میں وہی آ جاتے ہیں. جو بلوچستان کا یوتھ ہے، بلکہ پاکستان کا میں کہتا ہوں پورا یوتھ ہے، پورے پاکستان میں یہی ایشو ہے. 64% پاپولیشن آف دس کنٹری از یوتھ. تو ہم جو کہ 30 سال سے چھوٹے ہیں، بالکل ایسے 30 سال سے انڈر بلو 30 ہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا. آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو مجھے تو لگتا ہے 40 سال سے نیچے والوں کو بھی موقع نہیں ملتا. ایسے ہی ہے. ابھی بلوچستان میں سب سے ایشو آ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ انیشیٹیوز نہیں ہے، نہ ہمارے ادارے انگیج کر رہے ہیں، نہ ہمارا سول سوسائٹی ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، نہ ہمارے بڑے ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، ان کے مسئلے سن رہے ہیں، ان کے ایشوز سن رہے ہیں. تو وہ ایک طریقے سے احساس محرومی کے شکار ہے کہ جی ہماری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا
بلوچ اسٹوڈنٹ جو فیس کرتے ہیں یا اوور آل پاکستان کے اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں، وہ ڈگری تو کر لیتے ہیں لیکن ڈگری کے بعد ان کو جاب نہیں مل پاتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ برائے نام ڈگری ہوتا ہے، ان کے پاس اس طرح کی اسکلز نہیں ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں ریکوائر ہوتی ہیں. ایک آپ نے ایسی بات کی ہے جو میرے دل کے بہت کلوز ہے، بلوچستان کا اسٹوڈنٹ سوشل سائنسز کیوں پڑھ رہا ہے جبکہ وقت اے آئی کا ہے؟ اے آئی کا ایسے ہی ہے، تو وہ کیوں سوشل سائنسز پڑھ رہا ہے؟ ابھی بلوچستان میں ایک قسم سے ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی بس آپ نے اور کوئی جاب نہیں کرنی، اگر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں سوشل سائنس میں جائیں، اس کے بعد آپ سی ایس ایس کریں. سوشل سائنس میں جائیں اور پڑھے ہی نہ. سوشل سائنس میں جائیں سی ایس ایس کریں. اوکے، مطلب سارے اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، سی ایس ایس کی طرف جانا چاہیے، کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن سب لوگ نہیں کر پاتے. تو اسٹوڈنٹس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری ایکسپرٹیز کس میں ہے، ہماری کوالٹیز کس میں ہیں. اگر اے آئی کی طرف ہیں ہم اس طرف جائیں، کامرس کی طرف ہیں ہم اس طرف جائیں، سوشل سائنس میں ہم اس طرف جائیں، میڈیا کی طرف ہیں اس طرف جائیں، مطلب جہاں ان کی ایکسپرٹیز ہیں، انٹرسٹ ہے، وہ اس طرف جائیں. آپ کے نزدیک ان ساری چیزوں کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ ارشاد کو ووٹ بے شک نہ دیں لیکن سپورٹ کریں. میرا بیسیکلی کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں خود الیکشن میں کھڑے ہوں یا کل کو میں کسی کونسلرشپ کے لیے جاؤں. ہاں، میرا یہ بڑا مقصد ہے، میں دل سے چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے نوجوان آگے آئیں، کونسلرشپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، مطلب چھوٹے چھوٹے پوزیشنز کے لیے پولیٹیکلی آگے آ جائیں، اچھے پوزیشنز پہ جائیں، آگے آئیں کہ بلوچستان کی خدمت کر سکیں. میرا کنسرن صرف اتنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ووٹ کرے، کل کو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، پی وائی سی بنایا، بلوچ اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں، باقی نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، کل کو آپ مجھے اسمبلی تک پہنچا دیں، مجھے نہ پہنچائیں، لیکن صرف اتنا ہو کہ بلوچ اسٹوڈنٹس اپنے جو ایشوز ہیں ان کو اون کریں، ان کے لیے آگے آ کے بات کر سکیں. اور جو ابھی آتے ہیں بلوچستان میں سلیوشنز کیا ہیں، چیزوں کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم. لیکن سب سے پہلے انٹیگریشن آف یوتھ ہونی چاہیے. کس طرح سے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بالکل نیشنل لیول کے کوئی اس میں لے کے آئیں یوتھ کو، مطلب چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہونے چاہیے جہاں آپ یوتھ کو انگیج کریں، یوتھ کو آن بورڈ لے لیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر کوئی پالیسی بنتا ہے، کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، آپ یوتھ کو آپ بٹھائیں اپنے ساتھ، سول سوسائٹی کو بٹھائیں. گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ بٹھائیں اپنے ساتھ، ان کی رائے لیں کہ یوتھ کیا سوچتا ہے، یوتھ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے، ایشوز کو کس طرح سے وہ کس اپروچ سے دیکھتا ہے. اسی طرح آگے ان کے لیے اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرامز ہونی چاہیے، جو ابھی بلوچستان میں ایک اسکیل پہ شروع ہو چکا ہے. ایک خوش آئند بات ہے بلوچستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کا جو گورنمنٹ ہے وہ باہر کی اسکالرشپس بھی دے رہا ہے. آکسفورڈ جا رہے ہیں، باقی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں باہر پی ایچ ڈی کے لیے، ایم فل کے لیے. اسی طرح اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے، ان کو مزید ان کی جو دائرہ کار ہے ان کو بڑھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو فائدہ دے سکیں. بلکہ بلوچستان میں کیوں، پورے پاکستان نیشنل لیول پہ یہ ہونا چاہیے. کہ ابھی تو بلوچستان گورنمنٹ ایک لیول تک کر رہا ہے، لیکن یہی نیشنل لیول پہ ہوگا تو اس کا ایک امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. تو سب سے پہلے انٹیگریشن آف یوتھ. دوسرا، ہمارے یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے ہیں، یونیورسٹی ڈگری لنکڈ ود مارکیٹ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. وہ کیسے؟ کہ جو ہم ڈگری کر رہے ہیں، ڈگری کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی نوجوانوں کو وہ اسکل سکھائے، وہ ہنر سکھائے کہ جب وہ ڈگری کر کے کل کو مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس وہ اسکلز، وہ نالج ہونی چاہیے کہ مارکیٹ میں اس کو آسانی سے کوئی جاب مل سکے. تیسرا مسئلہ بلوچستان پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں، بلوچستان میں کوالیفائڈ ٹیچرس کی بہت کمی ہے. تو ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز ہونی چاہیے جہاں ٹیچرز کو آپ پراپر ٹرین کر سکیں، اردو زبان پہ ان کی مہارت ہو، انگلش پہ مہارت ہو، تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی لیول، اسکولنگ لیول پہ، مڈل کلاس لیول پہ، پرائمری لیول پہ اردو سکھائیں، تاکہ اگر وہ اسٹوڈنٹس اٹھ کے جب یونیورسٹی آتا ہے تو اس کو لینگویج بیریئر کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایجوکیشن کے حوالے سے مطلب جو چیزیں باقی ہیں وہ بھی انٹیگریٹ کرنی چاہیے ایجوکیشن کے ساتھ. تیسرا مسئلہ ہمارے ہیلتھ کا ہے. اگر کہیں ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو ہمیں یہ مینڈیٹری کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر MBBS کر کے اپنے 17 گریڈ میں اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ مینڈیٹری ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے کہ وہ 3 سے 4 سال یا 5 سال کم سے کم وہ اپنے علاقے میں ڈیوٹی کرے گا. اس کے پاس اور دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ وہ کوئٹہ میں جا کے ڈیوٹی کرے گا. اگر کوئی آواران کے ریزرو سیٹ پہ ڈاکٹر بنتا ہے
تو وہ کیوں جائے, اگر اس کے پوسٹنگ ہو جاتا ہے وہ کیوں جاتا ہے کوئٹہ میں پوسٹ ڈیوٹی کرتا ہے؟ سب سے پہلے 4 سے 5 سال یہ ضروری ہونا چاہیے, گورنمنٹ کا پالیسی ہونا چاہیے, تاحیات یہ پالیسی ہونی چاہیے. تاحیات چلے اگر نہ بھی کریں لیکن کم سے کم 4 سے 5 سال تک ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں ڈیوٹی کرے گا, تو تبھی میرے خیال سے ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز بھی سولو ہو سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, ساتھ میں جو ہماری سول سوسائٹی ہے, عام لوگ ہیں. جب تک میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک چیزوں کو آپ, مسئلوں کو, سوشل پرابلمس کو آپ اپنے مسئلے مسائل یا پرابلمز نہیں سمجھیں گے تب تک گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا. بالکل گورنمنٹ اگر پالیسی دے, انیشیٹو لائے, لیکن جب تک سوسائٹی اس کو آن بورڈ نہ کرے تو پالیسی یا انیشیٹو فیل ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا ارشاد, کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, نمل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, پاکستان کی بڑی یونیورسٹی ہے, مجھے اکثر یہ گلا رہتا ہے کہ بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسلام آباد میں پائی جاتی ہے یا کراچی میں پائی جاتی ہے یا لاہور میں پائی جاتی ہے. بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس دوسرے بڑے شہروں میں ہیں وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کا مستقل آنا جانا ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن وغیرہ ہوتی ہے ان کی؟ نہیں, اسلام آباد میں جتنے بھی پولیٹیشینز آتے ہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوتا ہوں, میں ملا بھی ہوں بہت سارے ادھر پولیٹیشینز کو, لیکن جو کامن بلوچ اسٹوڈنٹس ہوتا ہے ان کا کوئی قسم کا یہاں پہ ان کے ساتھ نہ ملنا ہوتا ہے, نہ وہ پولیٹیشینز یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملتے ہیں, نہ ان کے مسائل سنتے ہیں. حالانکہ چاہیے کہ جب وہ بلوچستان سے آتے ہیں اسلام آباد جیسے سٹی, ان کو 1-2 گھنٹے نکال لینے چاہیے, سیشن رکھ لیں بھائی, کیا جاتا ہے آپ کا, سیشن رکھ لیں, آپ بلوچ اسٹوڈنٹس کو بلا لیں. بے شک سب بلوچ کو نہ بلا لیں, اگر کوئی ڈیرہ بگٹی کا ایم پی اے ہے, کوئی اواران کا ایم پی اے ہے, کوئی کوئٹہ سے ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے, وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو کم سے کم بلا لیں اپنے پاس. بہت سارے میکینزم ہیں, میسیج کر کے بلا لیں ان کو اپنے پاس, ان کے مسئلے مسائل سنیں کہ بھئی کوئی فی کا مسئلہ نہیں ہے, یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. آپ دیکھیں باقی صوبوں کو, میں یہاں پہ کے پی کے لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, پولیٹیشینس کو, پنجاب کے پولیٹیشینس کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. میرے بہت سارے کولیگز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے جب بھی ایم پی آتے ہیں وہ اسلام آباد, وہ اپنے علاقے کے اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں, سیشن رکھتے ہیں, ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں. لیکن بلوچستان کے پولیٹیشینس یہ نہیں کرتے. ادھر ایک بندے کو, ایک سجیشن میں آپ کو دیتی ہوں, آپ لوگوں نے جو کونسل بنائی ہے, لیٹس میک اٹ پاسبل کہ وہ کونسل جب بھی آپ لوگوں کی لیڈرشپ یہاں آئی ہوئی ہو, آپ اپنی کونسل کی ایک انٹریکشن کروائیں, انہیں بھی ایک موقع ملے گا بلوچستان کے حکمرانوں کو جاننے کا, اور پرٹیکولرلی کیونکہ اس میں ہر سیکٹر کے یوتھ ہیں, پھر بلوچ اسٹوڈنٹ کو اسپیشلی موقع ملے گا اپنے علاقے کے جو لیڈرشپ ہے ان سے ملاقات کرنے کا. اچھا بالکل, یہ چیز ہماری پالیسی میں ہے, ہمارے مائنڈ میں ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے. ہم پی وائی سی کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, ناٹ اونلی بلوچ اسٹوڈنٹس, باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, ان کے جب نمائندے الیکٹڈ نمائندے اسلام آباد میں آتے ہیں, ہم ان کو اپروچ بھی کریں گے, ان سے بات بھی کریں گے کہ ہم سیشن رکھتے ہیں, آپ آ کے ان اسٹوڈنٹ سے ملیں, ان کے مسئلے مسائل سنیں. اور یہاں پہ میں ایک کریڈٹ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ امیر عبدالقدوس بزنجو, میں ان کو ضرور دینا چاہوں گا کہ وہ ابھی سینیٹر یہاں پہ اسٹڈنگ کمیٹی کے سینٹ میں چیئرمین ایویشن کے, میر عبدالقدوس بزنجو کو میں یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, سابق وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کے ہیں, ابھی سینٹ میں اسٹڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اس کے مطلب اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے. میں خود کم سے کم 8 سے 10 اسٹوڈنٹس کو لے کے گیا ہوں اس کے پاس, اس نے ان کے مسئلے سنے, فیس کے مسئلے تھے, اس نے اپنی ذاتی جیب سے ان کے فیس ادا کیے. اور وہ ہمیشہ یہ بولتا ہے کہ کسی بلوچ اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, اسلام آباد میں موجود ہوں, کہیں سے بھی ہو, بے شک ضروری نہیں ہو کہ اواران سے ہو, بلوچستان سے کہیں سے بھی ہو, پشتون ریجن سے ہو یا ساؤتھ بلوچستان سے ہو, وہ میرے پاس آئیں, بتائیں مجھے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا. ہاں اس کے اندر میں اس کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا کہ کم سے کم وہ بلوچ اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں, ان کے مسئلے سنتے ہیں, جتنا وہ کر سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں. لیکن باقی تو پولیٹیشینز بالکل ہی منظر عام سے غائب ہیں, لیکن یہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کو میں کریڈٹ یہاں پہ ضرور دینا چاہتا ہوں. دیٹس گریٹ کہ وہ آواران کے لیڈرشپ ہوتے ہوئے آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ بی وائی سی اور پی وائی سی کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, بی وائی سی اور پی وائی سی کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یہ سوال بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیونکہ بی وائی سی بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اور پی وائی سی پروگریسو یوتھ کونسل ہے. مطلب میں نے جب شروع میں اس کا نام رکھا پروگریسو یوتھ کونسل, پھر شارٹ کٹ فارم میں پی وائی سی بن گیا,
تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ BYC کے ساتھ اس کی ریسمبلنس ہے. بعد میں جب اسٹوڈنٹس نے, بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کا کوئی گٹھ جوڑ تو نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ BYC کے ہی کوئی ذیلی ادارے. میں نے کہا بھائی وہ ایک الگ ایتھنک آرگنائزیشن ہے. PYC نیشنل لیول کا ہے جس میں نوجوان ہیں, نوجوانوں کے انٹیگریشن ہے. ہمارے ویلیوز کچھ اور ہیں, ہمارا اپروچ کچھ اور ہے, ہم کسی اور فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں. BYC کا وہ کچھ کسی اور ہے, فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ارشاد. ناؤ کمنگ بیک ٹو کہ لاسٹ میسیج آپ پاکستان کے یوتھ کو کیا دیں گے اور TEP ٹاکس کے اس پلیٹ فارم سے بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ توار پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں پاکستان بالخصوص بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو یہی پیغام دینا چاہوں گا, میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ یونیورسٹیز میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پنجابی ہیں تو صرف فرض ہو گیا آپ پنجابی کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, گپ شپ کریں گے. آپ بلوچ ہیں, بلوچ کے ساتھ کریں گے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, مسئلے مسائل سنیں کہ بھئی کلچر کیا ہے, آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ رجحان جب آئے گا اس یونیورسٹیز میں, ہمارے نوجوانوں میں, ایک بہت پازیٹیو رزلٹ ہمیں آنے والے وقت میں ملے گا کہ بہت سارے مسئلے مسائل خود ہی سولو ہونے کی طرف چلے جائیں گے. کیونکہ جب ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ جی پنجاب والے نوجوان اپنے ایشوز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, وہ کس طرح سے ان کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہی پالیسی پر بلوچ اسٹوڈنٹس اپنے علاقوں میں اپلائی کر سکتے ہیں, وہی گلگت والے بھی کر سکتے ہیں. اگر گلگت میں کوئی بیسٹ پریکٹس ہے اس کو وہ پنجاب والے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کا حل موجود ہے, بجائے کہ ہم بالکل اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے الگ بیٹھ جائیں. ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, میکسیمم انٹریکشن کریں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, اور آپ صرف ڈھونڈنے والے بنے. یہاں آپ کو ہر جگہ پر ایک ہیرا چھپا ہوا نظر آئے گا. صرف ارشاد لال نہیں, دیر از تھاؤزنڈ آف پیپل جو پاکستان میں ایز اے یوتھ اپنے طور پر جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کا بھی تعلق پاکستان کے کسی بھی ایسے علاقے سے ہے, خاص طور پر بلوچستان سے ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے لیے یا پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں, تو ڈو کانٹیکٹ اس. ہمارے سوشل میڈیا لنکس آپ کے پاس موجود ہیں, ہم سے رابطہ کیجیے, ہمارے ساتھ بات کیجیے اور اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیے, جس کے ذریعے آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ پاکستان کے لیے, آپ بلوچستان کے لیے, آپ پاکستان اور دنیا کے نوجوانوں کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں. اپنے لینڈسکیپ کو ایز این اسٹوڈنٹ بڑا کیجیے. ارشاد لال آپ کا بہت بہت شکریہ. ارشاد جیسے تمام جو لوگ ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں تو. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ فاصلے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں کریٹ کیے ہوئے ہیں وہ مٹانے ہیں. بلوچستان بھی اتنا ہی پیارا ہے اور بلوچستان کے لوگ بھی اتنا ہی پیارے ہیں جتنا KP, GB, پنجاب یا کراچی کے لوگ ہو سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آپ دل جوڑیں گے تو آپ دیکھیے گا خطے بھی جڑ جائیں گے اور جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. خاص طور پر بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ بلوچستان میں جو نوجوان ہے یا اب تو بڑے بھی جو ہو گئے ہیں وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق پنجاب کھا رہا ہے, سندھ کھا رہا ہے, یا پھر فور انسٹنٹ کوئی بھی کھا رہا ہے. مجھے یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انہیں کیا لگتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی آنکھیں اور اپنے لینس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہم کس بڑے چیلنج سے گزر رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے خطے میں, ہمارے علاقوں میں مسائل کیا ہیں اور ہمیں کن چیزوں کی طرف ڈالا گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. توار پاکستان TEP ٹاکس کی اس سیریز سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.